السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج جرمنی کے اندر بہت ہی خوبصورت موسم ہے۔ اللہ کرے کہ اس طرح کا موسم انسانی دماغوں کو بھی معطر کر دے پوری دنیا میں، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی شرفاء ہیں، شریف لوگ جو ہوتے ہیں، وہ اپنی شرافت کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر پہچانے جاتے ہیں، اور جو بھی شر پسند لوگ ہوتے ہیں، جن کی فطرت میں اس بچھو کی طرح صرف ڈنگ مارنا ہوتا ہے، جس کو کوئی مدد بھی کر رہا ہو، دریا کے کنارے بھی لگا رہا ہو، تو کیونکہ اس کی فطرت میں یہی ہوتا ہے کہ اس نے ڈنگ مارنا ہے تو وہ ڈنگ ہی مارے گا۔ آج سوموار کا دن ہے، ایک نئے ہفتے کا، نئے ویک جس کو کہتے ہیں، کام کا آغاز، اور باقی اس سال کے چند گنے چنے دن باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی خیر و عافیت سے سارے انسانوں کے لیے گزار دے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ سوشل میڈیا جس کے اوپر طرح طرح کے فورم بنے ہوئے ہیں، جیسے یوٹیوب ہو گیا، اس کو بعض لوگوں نے چند روپوں، چند ڈالروں کی خاطر ایک اس طرح کا تماش بین لوگوں کا ایک اڈا بنا لیا ہے، جو دنیا میں شرفاء ہیں، جو آگے سے زبان نہیں کھولتے یا جواب نہیں دیتے، ان کی عزتیں اچھالنے کا ایک اماجگاہ بنائی ہوئی ہے۔ پچھلے تقریباً 6 ماہ تو میں نہیں کہوں گا، بلکہ سال سے مختلف فورمز کے اوپر، پہلے یہ تھا کہ یہ یوٹیوب کا نہیں تھا کام، فیس بک تھا، ٹویٹر تھا، یا باقی تھے، تو اس کے اوپر لوگ آ کے بیٹھتے اور بڑے ہی ملائم اور طریقے سے، پولائٹ طریقے سے اپنی اندر کی جو غلاظتیں ہیں، جو ان کے اندر بغض بھرا ہوا ہے، عناد بھرا ہوا ہے، اور وہ کیوں ہے، وہ میرا خیال ہے کہ یہاں بیان کرنے کی اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ جانتے ہیں وہ لوگ جو اپنی اندر کی غلاظتیں، بغض، عناد باہر نکالتے ہیں یوٹیوب کے سیشنز میں بیٹھ کے 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، کیوں کہ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت اس دنیا میں شیطان بہت تیزی کے ساتھ انسانوں کے اوپر غالب آ رہا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی کہ مجھے وقت دے دے، میں ان انسانوں کو جو یہاں پہ ہیں قابو کروں گا اور تیری راہ سے دور لے کے جاؤں گا۔ اب یہ جو لوگ اپنا پورا زور لگا رہے ہیں ایڑی چوٹی کا کہ کسی طریقے سے وہ ایسے لوگوں کو جو خدا کی توحید اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دین، جو کہ پوری انسانیت کے لیے ہے، اس کو دنیا میں پھیلا رہے ہیں، قرآن مجید کے تراجم کے ذریعے غربا کے لیے ہاسپٹل بنانا، ان کے لیے سکول بنانا، ان کے لیے نلکے لگانا پانی کے، ان کے لیے کنویں بنوانا، پھر جو بھی لوگ ضرورت مند ہیں مختلف زندگی کے مختلف شعبوں میں، ان کی مدد کرنا۔ یہ لوگ جو شیطان صفت ہیں، ان کو یہ چیزیں نہیں باتیں، کیونکہ شیطان کا جو سرشت ہے، یا جو بھی، وہ کسی طرح انسانیت کو نقصان پہنچانا اور لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا ہوتی، اس کی وجہ سے پھر جو وہ والی صفات جن انسانوں میں آ جائیں، ان کا بھی یہی کام ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر بیٹھ کے ایسے چینلز پہ، ایسے فورمز پہ
طرح طرح کے نکتے بنا کے طرح طرح کی باتیں اس دنیا کی. دیکھیں جو چرب زبان لوگ ہوتے ہیں جن کو عقل یا زبان کی کیا کہتے ہیں ایک دی گئی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، جیسے شیطان تھا اس کو بھی دوسرے فرشتوں کی طرح جب کہا گیا کہ سجدہ کرو آدم کو تو اس نے انکار کر دیا اور اس نے مہلت مانگی خدا سے کہ مجھے ٹائم دو، میں ان لوگوں کو جو انسان بنیں گے ان کو میں اپنی طرف شیطان صفت بنانے کی کوشش کروں گا. بہرحال وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، علیحدہ معاملہ ہے. لیکن اگر آپ غور کریں ان لوگوں کی خصلت پہ، جن لوگوں کو کوئی ذاتی تکلیف پہنچی اپنی حرکات کی وجہ سے، کوئی ایسے کام انہوں نے کیے کہ وہ ایک نظام سے کاٹے گئے، اب وہ والا جو غصہ ہے ان کو، جو ان کو وہ اناد ہے اندر بیٹھا ہوا، وہ اب ان فورمز پہ آ کے نکالتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ اس کے ساتھ وہ سادہ منش انسان جن کو اتنی گہرائی کے ساتھ سمجھ نہیں آتی، جیسے شیطان نے کہا تھا کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت سے بھی روکوں گا اور دور لے کے جاؤں گا، تو بالکل اس کے مطابق جب یہ شیطان صفت لوگ اپنا بیٹھک لگاتے ہیں اور وہاں اگر آپ کبھی بائی چانس، کیونکہ یہ جو سوشل میڈیا کے دور میں اگر آپ کبھی انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں یا کبھی کوئی اپنا، تو یہ والی چیزیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں. اور وہ کیونکہ نام جو استعمال کرتے ہیں وہ اس طرح کا کرتے ہیں کہ نظر ایک دفعہ ادھر رکتی ہے تو پھر انسان کو وہ کیا کہتے ہیں جیسے وسوسے ڈالے جاتے ہیں نا دل، اس طرح کے وسوسے وہ ڈال کے تو انسانوں کو وہ اپنا صحیح راستے سے دوسری طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. اب بات صرف اتنی سی ہے، بڑی سمپل سی بات ہے. سب یا تو خدا تعالیٰ، نعوذ باللہ، خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو بتا دیا کہ کوئی شخص جو میری طرف کوئی جھوٹا دعویٰ منسوب کرتا ہے کہ میں نے اسے یہ کہا ہے، میں اس کو شاہ رگ سے پکڑتا ہوں. اب جب کوئی نبی آیا دنیا میں، جب کوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے فرسودہ شخص جس نے دعویٰ کیا کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں، اگر وہ جھوٹ بولے گا، اگر وہ جھوٹا دعویٰ کرے گا اور یہ کہے گا کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے، تو خدا تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں فرما دیا کہ میں اسے شاہ رگ سے پکڑوں گا. اب اگر ایک شخص کا دعویٰ یہ ہو کہ میں امام مہدی ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے بالکل اس کے عین مطابق بھیجا ہے اس دنیا میں اس دین اسلام کو زندہ کرنے، جو کہ جس کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو چکی ہے. اب تو جو مختلف مذہبی لیڈران ہیں وہ خود بول رہے ہیں، ویڈیو بھری پڑی ہیں کہ اسلام کی کیا تصویر بن چکی ہے. تو اس پہ خدا تعالیٰ بجائے اس کے کہ اس کی شاہ رگ پکڑتا، اس کا کلا کم، اس نے پوری دنیا کے اندر اس کی جماعت کو پھیلا دیا اور 200 سے زائد ممالک کے اندر وہ جماعت اللہ کے دین کا نام روشن کر رہی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کا جھنڈا لہرا رہی ہے، قرآن مجید کے تراجم کر کے وہ سارا اپنا دنیا کو اس سے منور کر رہی ہے. اور بعض وقت لوگ اسی جماعت کے خلاف اتنی زیادہ سخت مغالطات بک رہے ہیں، اتنی زیادہ گالی گلوچ کر رہے ہیں اور اس پیارے وجود کی کتابوں میں سے نکال کے تحریرات لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ کیا لکھ دیا، یہ دیکھیں یہ کیا کر دیا. ان ساری باتوں کو ایک طرف رکھیں، یہ دیکھیں کہ ان کا کردار یا ان کی جماعت کا اس وقت جو کردار ہے پوری دنیا کے اندر، وہ ان کو نظر بالکل نہیں آ رہا، بلکہ ان کو صرف اور صرف وہ اپنا کینہ، بغض اور وہ جلن کی وجہ سے وہ نکال کے حوالے تروڑ مروڑ کے وہ حوالہ کتاب میں لکھا ہوگا، کسی اور کی
حوالے سے لے کے کہ یہ دیکھیں انہوں نے یہ کب کہا، یہ کہا، وہ کتاب کو رکھیں گے سب۔ بہرحال یہ ایک لمبی بحث، اس پہ فائدہ کو نہیں ہے، ہم کرتے ہیں لاجک بات۔ میرے ساتھ ساتھ یہ جو نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں نا صبح صبح، یہ میں آپ کو اس کا تعارف کروا دوں۔ یہ چند سال پہلے ادھر بالکل بے آباد جگہ تھی، کچھ بھی یہ بلڈنگیں نہیں تھیں۔ یہ فرینکفرٹ پروئنگسہائم کا ایریا ہے، اور یہاں یہ پچھلے چند سالوں کے اندر دیکھتے ہی دیکھتے یہ جو جتنی آپ نے یہ دیکھی بلڈنگیں پیچھے میرے ساتھ سائڈوں پہ، یہ ساری کی ساری تعمیر ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح آپ اندازہ لگا لیں پوری جرمنی کے اندر جب سے پرائسز 3 گنا گئی ہیں پچھلے 10 سال میں مکانوں کی اور زمینوں کی، تو یہ اس طرح یہ بڑھ رہا ہے کام۔ بہرحال یہ تو کیا کہتے ہیں اصول ہے دنیا کا، کہ جس جگہ جس طرف دنیا کا رخ ہوگا زیادہ لوگوں کا، وہاں زمین کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی اور پرائسیں اوپر جائیں گی۔ بہرحال بات ہو رہی تھی ان بدبخت لوگوں کی جن کی خصلت میں، جن کی وہ کیا کہتے ہیں اور کو لفظ میرا خیال ہے تہذیبانہ الفاظ ہی بہتر ہیں، ان کی تربیت تو ایسی نہیں ہو سکتی، کیونکہ بزرگان دین جنہوں نے ایک سچائی کو پا کے ان کو جنم دیا، وہ بڑے ہوئے اور پھر ایک دم ان کو اختلاف نظر آنا شروع ہو گیا، کوئی نظام سے، کوئی کسی فیصلے سے، اور پھر وہ انہوں نے اپنی وہ زندگی کا شیوا بنا لیا کہ انہوں نے بالکل جو اس طرح شیطان کی جو خصلتیں ہوتی ہیں شریف لوگوں کے اوپر ایک وہ اچھالنا، اور پھر فرضی کہانیاں بنا بنا کے ایسے ایسے کیا کہتے ہیں واقعات، بھئی میرا ذاتی طور پہ مجھے میرے ریسورسز ہیں، میرا یہ مطلب ہے رابطہ ہے، مجھے یوں بتایا گیا ہے، اور اس واقعہ کا کبھی کسی کی واقعہ کا حوالہ دینا شروع کر دیں گے، کبھی کسی بات کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو شیطان کو مہلت دی ہوئی ہے نا، اس کے مطابق اس کے جو چیلے ہیں یا اس کے آگے وہ بھی اسی طرح وہ شیطان آگ سے کہتے ہیں نا، آگ سے وہ بنا ہوا ہے، تو اسی طرح ان کے دلوں میں آگ جل رہی ہے، اور وہ اس آگ کی وجہ سے وہ ہر وقت بے چینی میں رہتے ہیں، اور بیٹھیں گے روزانہ آ کے یوٹیوب پہ، کبھی ٹویٹر پہ، کبھی فیس بک پہ، اور یہ کام بالکل ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ بعض لوگوں کو گزند پہنچ جائے، نقصان پہنچ جائے، لیکن جو شخص مضبوط ایمان والا ہوتا ہے اس کو ایسے کیا کہتے ہیں شر پسندوں سے نقصان پہنچنے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ کو یہ دی جا سکتی ہے کہ جب قادیان میں آغاز ہوا جماعت احمدیہ کا، تو وہاں سے وہ احراری اور دوسرے کئی لوگ، وہ دوسرے ایون کہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی بہت، انہوں نے مدد دعوے کیے کہ ہم قادیان کی اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے، یہاں آواز باہر تک نہیں پہنچ سکے گی۔ وہ آغاز کی بات ہے، پھر وہ بھی ہو گیا، قادیان سے آواز باہر بھی پہنچی، اور باہر کے ممالک میں وہ تبلیغ کے لیے مبلغ۔ پھر پاکستان بننے کے بعد آپ کے سامنے ہے ہسٹری کہ ایک شخص اٹھا، اس نے کہا جی میں اس جماعت کے ہاتھ میں کشکول پکڑا دوں گا، کیونکہ اس کی طاقت کے نشے میں وہ اتنا مدہوش تھا کہ اس کو کوئی سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ یہ خدائی جماعت جو ہے اس کو۔ بہرحال اس نے دعویٰ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا میں کہتا ہوں عبرت کا ایسا نشان بنا دیا اس کو کہ آج تک دنیا یاد کرتی ہے، اس کے اکیلے کو نہیں، اس کے پورے خاندان کو ایسا عبرت کا نشان بنایا کہ ابھی بھی لوگ اس کو یاد کر کے تو کہتے ہیں کہ عجب خدا کا قہر نازل ہوا۔ پھر اس کے بعد ایک اگلا شخص اٹھا جس کو اس شخص نے لگایا تھا، جس کے ہاتھوں وہ خود گیا، پھر اس نے دعویٰ کیا کہ یہ کینسر ہے، میں اس کینسر کو، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کینسر کہنے والے کو اس دنیا کے اندر کس طرح آنکھوں کے سامنے آگ کے اندر ایسا جلایا کہ اس کا ایک ذرہ تک نہ ملا۔ بات صرف یہ نہیں ہے، لوگ یہ کہیں گے ہاں یہ اتفاقات ہو سکتے ہیں، جو خدا تعالیٰ کی سچی جماعتیں ہوتی ہیں یا جن کے ساتھ خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت ساتھ ہوتی ہے، خدا تعالیٰ بڑا غیور ہے، ان کے لیے غیرت رکھتا ہے، اور ان کے اب یہ جو لوگ لگے ہوئے ہیں
ان کا اقدار یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. اسلام کی آپ ہسٹری دیکھ لیں, اس وقت بھی بہت سارے منافقین ایسے تھے جو روزانہ بیٹھ کے تدبیریں کرتے رہتے تھے, قرآن مجید بھرا پڑا اس کے اندر ہے ان لوگوں کے ذکر سے. تو ایسے ہی ذکر جو ہے وہ جب آپ پڑھ گئے قرآن تو آپ کو پتہ چل جائے. تو آج کے دور میں کیونکہ یہ سوشل میڈیا ایک شیطان کا سب سے بڑا بن چکا ہے ہتھیار, تو اس پہ وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فہم اور عقل دے ان کو, کیونکہ خدا تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی رسی دراز تو کی ہے, لیکن انجام جو ہے وہ ایک دن ہو کے رہنا ہے. ہماری بات بھی ہو گئی, خیر بھی, باقی انشاءاللہ